کیا میت پر آنسو بہانے سے میت کو عذاب ہوتا ہے؟ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب قدر تفصیل سے آپ کی خدمت میں آپ کا بھائی محمد عاقل نور ٹی وی جدہ سے لے کر حاضر ہے۔ امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن دبانے کے بعد آل نوٹیفیکیشن ضرور لاؤ کیجئے تاکہ اس طرح کی قیمتی ویڈیوز آپ کی خدمت میں ڈیلی بیسس پر پہنچتی رہیں۔ کئی احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ میت کے اہل و عیال کا میت پر رونے اور آہ و بکا کرنے سے میت کو عذاب ہوتا ہے، اور ان احادیث میں سے حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے جس میں ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عمر کے سامنے جب رونے لگیں تو آپ نے فرمایا، کہنے لگے میری پیاری بیٹی صبر کرو اور رونے سے رک جاؤ، کیا تمہیں علم نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میت پر اس کے اہل و عیال کے رونے کی بنا پر میت کو عذاب ہوتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ کئی ایک حادثات میں میت کے پاس آپ علیہ السلام روئے، اس میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے بیٹے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت پر رونا بھی شامل ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک بیٹی کی موت پر اسے دفن کرنے کے دوران رو پڑے۔ اسی طریقے سے حضرت انس یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات پر بھی آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اور اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے کی وفات کے وقت روئے، اسے بھی بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ہم میت پر رونے سے منع کرنے والی احادیث اور دوسری میت پر رونے کی اجازت دینے والی احادیث میں تطبیق کس طریقے سے کی جا سکتی ہے، تو اس کا جواب آپ کی خدمت میں شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب سے پوچھا گیا۔ انہوں نے یہی فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک نواسے پر رونے لگے تو سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ رحمت اور نرم دلی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اپنے رحم کرنے والے بندوں پر رحم فرماتا ہے۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال تھا کہ رونے کی ساری قسمیں حرام ہیں اور آنسو بہانا بھی میت پر حرام ہے، اور انہوں نے گمان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید بھول گئے ہیں تو انہیں یاد دلایا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ صرف رونا اور آنسو بہانا حرام اور مکروہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو رحمت اور فضیلت ہے، بلکہ حرام تو نوحہ کرنا اور بین کرنا ہے، اور وہ رونا جو بین اور نوحے کے ساتھ ملا ہو اسے حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یقینا اللہ تعالیٰ آنکھ سے آنسو بہنے والے پر عذاب نہیں دیتا، اور نہ ہی دل کے غمگین ہونے پر، بلکہ عذاب یا رحم تو اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے میت پر ماں اور بھائیوں کے رونے کے متعلق دریافت کیا گیا، جو رشتہ دار روتے ہیں، ان کا جواب یہ تھا کہ آنکھوں سے جاری ہونا، آنکھوں سے آنسوؤں کا جاری ہونا اور دل کا غمگین ہو جانے میں کوئی گناہ اور معصیت نہیں، لیکن نوحہ اور آہ و بکا کرنا اور کپڑے پھاڑنا جو کہ ماتم ہمارے یہاں شیعہ حضرات کرتے ہیں، یہ بہرحال گناہ کا کام ہے۔ اور رہا مسئلہ میت پر رونے کا، چاہے کچھ مدت گزرنے کے بعد ہی کیوں نہ ہو، تو اس میں ایک شرط کے ساتھ کوئی حرج نہیں کہ اس رونے میں نہ تو نوحہ اور واویلا ہو
اور نہ ہی اونچی آواز کے ساتھ میت پر رویا جائے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ناراضگی کا اظہار کیا جائے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی تو رونے لگے، اور آپ نے ارد گرد اپنے جو لوگ تھے ان کو بھی آپ نے رلا دیا، اور فرمانے لگے میں نے اپنے رب سے والدہ کے استغفار کے لیے اجازت طلب کی تو مجھے اجازت نہ دی گئی، اور میں نے اس کی قبر کی زیارت کرنے کی اجازت طلب کی تو مجھے اللہ رب العالمین نے والدہ کی قبر کی اجازت دی گئی، لہذا قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ یہ موت یاد دلاتی ہے۔ سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز سے بھی یہی پوچھا گیا، البکاء لا بأس به، شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں محرم النیاحہ رفع الصوت، اما دمع العین فلا یضر، تو اما دمع العین آنکھوں سے اس طریقے سے آنسوؤں کا نکلنا جب آپ غم زدہ ہوں کسی میت کو یاد کر کے یا میت کے فوراً بعد یا اس کے بعد کبھی بھی، تو اس میں انشاءاللہ تعالی آپ کو جیسے شیخ عبدالعزیز بن باز نے فرمایا، امام ابن تیمیہ کا بھی یہی موقف ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ یہ تو رحمت اور محبت کی نشانی ہے بھائی میرے، اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم صبر کریں، صبر سے کام لیں، اور اپنی زبان سے وہی الفاظ ادا کریں جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں۔ تو رونے سے وفات کے بعد نوحہ کرنا اور ماتم کرنا، کپڑے پھاڑنا، چیخنا چلانا، اور اپنے چہروں پر ایسے جیسے مارتی ہیں خواتین، بہت ساری عورتوں کو ہم نے دیکھا ہے، تو اس طرح کی خواتین بہرحال وہ بکا اگر اس طرح سے خاندانوں کا رواج ہے تب تو پھر اس سے جو موت جس کی ہوئی ہے اس کو عذاب ہوگا، کیونکہ وہ آپ کو روک کر نہیں گیا، آپ کو ایجوکیٹ کر کے نہیں گیا، آپ کو بتا کر نہیں گیا کہ یہ حرام ہے، اس طریقے سے آپ کو نہیں رونا چاہیے۔ تو اس ویڈیو سے آپ کو جو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ رونا وفات کے بعد تو جائز ہے، لیکن اس کی ایک حد ہے، آپ اس کو ایسا نہ کریں کہ آہو بکا اور اس کے نام لے لے کے نہ جانے یہ فلانا ایسا تھا ویسا تھا، اور اونچی آواز میں جو خواتین رونا شروع کر دیتی ہیں وہ بہرحال جائز نہیں ہے۔ وَلَمَّا مَاتَ ابْنُهُ ابراہیم قال علیہ الصلاۃ والسلام العین تدمع، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابراہیم علیہ السلام آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا تو آپ نے فرمایا تھا کہ عین سے آنکھوں سے تو آنسو نکلتا ہے، والقلب یحزن، اور پھر دل بھی افسردہ ہوتا ہے، لیکن ہم یہی کہیں گے ولا نقول الا ما یرضی رب، ہم اس کے علاوہ کچھ نہیں کہیں گے جس سے کہ ہمارا رب راضی ہوتا ہو۔ وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابراہیم، تمہاری دوری اور تمہارے فراق کی وجہ سے ہم بہت شدید غم سے گزر رہے ہیں، دل پریشان ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، لیکن ہم وہ یہی کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ان للہ ما اخذ ولہ ما عطا وکل شیء عندہ بمقدار۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔